وہ بغداد کی خلافت کے خاتمے کے 3 سال بعد، یعنی یہ 656 میں ختم ہوئی ہے، تو وہاں پھر ایک عباسی شہزادے کو بطور خلیفہ وہاں پہ منتخب کیا گیا، اور پھر وہ خلافت عباسیہ مزید تقریباً 2 صدیوں تک چلی ہے۔ لیکن جو اصل خلافت عباسیہ تھی وہ بغداد کی ہی ہے۔ قاہرہ کی خلافت وہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک رسمی خلافت تھی، اختیارات وہاں خلیفہ کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ تو پہلے جو عباسی خلیفہ کا ہم ذکر شروع کرتے ہیں، گزشتہ درس میں ہم یہ بتا چکے تھے کس طرح عباسی تحریک چلی اور کامیاب ہوئی، اور کس طرح انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا۔ اب جب خلافت عباسیہ قائم ہوئی ہے اور یہ نقشے میں دولت امویہ آپ کے سامنے ہے، اسی کو سامنے رکھیں، اس میں ذرا دیکھیں کہ یہ جتنا علاقہ دولت امویہ کا تھا یہ سارا کا سارا خلافت عباسیہ کے ماتحت آ گیا، سوائے اسپین کے، اندلس کے، اس کو مستثنا کر دیں، باقی سارا علاقہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ تو اگر آپ اس کے اگلے نقشے میں دولت عباسیہ کو دیکھیں گے تو یہ سارا علاقہ جس میں خراسان، وسط ایشیا، حجاز، یمن، شام، مصر، شمالی افریقہ، مراکش تک، یہ سارے علاقے آپ کو دولت عباسیہ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو پہلے عباسی خلیفہ سے ہم شروع کرتے ہیں، جس کا اصل نام تھا عبداللہ بن محمد، یعنی جو محمد بن علی تھے عباسی تحریک کے بانی، یہ ان کا بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور جب یہ خلیفہ بنا تو اس کی عمر 24 سال تھی۔ ابو العباس اس کی کنیت تھی اور صفاح اس کا لقب تھا، تو زیادہ تر یہ اپنے لقب سے ہی مشہور ہوا۔ عام طور پہ یہ جو کہا جاتا ہے صفاح کا مطلب کہ اس نے خون بہت زیادہ بہایا، اس لیے اس کو صفاح کہا جاتا تھا۔ تو یہ بات بھی ایک معنی میں صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لقب اس نے خود اختیار کیا تھا، اور جب ایک شخص ایک لقب خود اختیار کرے گا تو ظاہر ہے وہ منفی معنی میں نہیں لے گا۔ تو صفاح کے 2 معنی ہیں، بہت زیادہ خون بہانے والے کو بھی صفاح کہتے ہیں، اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے کو بھی صفاح کہتے ہیں۔ تو اس نے سخاوت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور اس نے ایسے ہی کسی موقع پہ اس نے خود کہا کہ میں نے تمہیں اتنا اتنا تمہیں میں نے عطا کیا ہے، تو فانا صفاح، تو میں جو ہوں صفاح ہوں۔ لیکن اسی روایت میں بعض حضرات نے یہ اضافہ کیا ہے صفاح کے آگے الصفاح المبیح الصائر المبیر کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ تو اس کا لفظی معنی تو صفاح مبیح کا تو یہی ہوگا کہ بغیر روک ٹوک کے دینے والا ہوں، اور آگے جو سائر المبیر ہے وہ ایک مستقل اپنی صفت اس نے بیان کی، اگر یہ روایت صحیح ہے تو، کہ میں بہت سخت انتقام لینے والا بھی ہوں۔ تو قطع نظر اس لفظی بحث کے دونوں باتیں اس میں تھیں کہ بہت زیادہ سخاوت بھی کیا کرتا تھا، اور جو قتل عام تھا وہ وہی تھا جو انتقال اقتدار کے موقع پہ پیش آیا تھا، یا اس کے بعد تقریباً 1 سال تک جو بنو امیہ کے بعض لوگوں نے، قلعہ داروں نے بعض جگہ بغاوتیں کی تھی، وہاں پہ وہ واقعات پیش آئے تھے خون ریزی کے۔ اچھا، اب جب یہ خلافت اس کو ملی تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی، جو عجیب چیز ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے، یعنی اس سے پہلے وہ کام خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے کا تھا، مسند خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے کا تھا، کہ جس طرح ان لوگوں نے طے کیا تھا، جس میں بنو ہاشم کے سارے قبیلے، ساری شاخیں شامل تھیں، کہ ہم خلافت بنو فاطمہ کے کسی بزرگ کو دیں گے، اور پھر اس سے بھی اتفاق ہو گیا تھا کہ جناب محمد نفس زکیہ کو ہم خلیفہ بنائیں گے۔ تو لیکن طاقت تو ساری بنو عباس کے پاس تھی، اس لیے جب انہوں نے بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا تو بلا کسی تأمل کے ابو العباس صفا وہ مسند خلافت پر بیٹھ گیا۔ اس نے جو پہلی تقریر کی، یہ ربیع الاول 132 میں، 12 ربیع الاول سن 132 ہجری کو عباسی خلافت کا آغاز ہوتا ہے کوفہ میں، اور کوفہ میں جو پہلی تقریر کی اور اس کے اندر بنو ہاشم کا فضیلت وغیرہ بیان کی، اور بتایا کہ ہمارے ذریعے گمراہی کے بعد ہدایت آئی، ہمارے ذریعے جہالت کے بعد بصیرت آئی، اور ہمارے ذریعے لوگ
دشمنیاں ختم ہوئی، لوگ بھائی بھائی بنے، یہ اپنے خاندان کی فضیلت بیان کی۔ اور اس کے بعد اس کے چچا نے یعنی داؤد بن علی نے، محمد بن علی کے بھائی نے، اس نے تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ اس لیے ہم نے یہ تحریک نہیں چلائی تھی کہ ہم جناب نہریں بنائیں گے اور قلعے بنائیں گے، نہریں کھدوائیں گے۔ مقصد یہ تھا، یہ کام تو بنو امیہ کے لوگ بھی بہت کرتے تھے اور ہم بھی کریں گے، لیکن آنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس تحریک کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ نے جناب ہمارے حقوق کو پامال کیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا ہم کھڑے ہوئے، ہم تمہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، آل رسول کی اور حضرت عباس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام نافذ کریں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور سیرت نبویہ کے مطابق ہم معاملہ کریں گے، اور یہ اقتدار اب ہم سے کہیں جانے والے نہیں، یہاں تک کہ آخری خلیفہ یعنی حضرت مہدی، وہ خود اس کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کریں گے، کیونکہ یہ احادیث کے اندر حضرت مہدی کی پیش گوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ بنو ہاشم سے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب یہ قیامت تک بنو ہاشم میں یہ خلافت چلتی رہے گی، اور آخری بنو ہاشم کا جو خلیفہ ہے یعنی حضرت مہدی، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کریں گے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ بنو عباس بہرحال وہ تقریباً 550 سال، 525 سال حکومت کر کے آخر ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور بہت ہی عبرتناک انجام ہوا۔ تو بہرحال جو وقتی کامیابیاں ہوتی ہیں خوش فہمیوں میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کوئی حکومت آتی ہے تو وہ ایسے ہی لمبے چوڑے دعوے کر رہی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک اس نے اس ملک کی حکومت سنبھالی۔ بہرحال تو صفح کے دور میں جو بنو امیہ پر مظالم کی داستانیں ہیں، کچھ تو صحیح ہیں اور کچھ وہ من گھڑت ہیں، اور جو عام طور پہ بعض مورخین نے جو لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بنو امیہ کے لوگ بنو عباس کے دور میں نہ صرف سوائے اس کے جو مد مقابل آئے تھے یا وہ جو شام یا دمشق میں تھے اور جو حکمران خاندان کے شہزادے وغیرہ، ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ تو واقعی برا سلوک ہوا تھا، قتل بھی ہوئے تھے، لیکن بالعموم بنو امیہ معاشرے کے اندر موجود تھے، بلکہ بنو عباس کے دور میں بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے۔ تو اس میں آپ کو بہت سی مثالیں آگے آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ تو ایک اس میں واقعہ اس کے اندر یہ ہے کہ آخری جو خلیفہ تھا مروان ابن محمد، وہ قتل ہو گیا، اس کی بیویاں گرفتار ہو گئیں، بیٹیاں گرفتار ہو گئیں، تو انہیں صفح کے چچا کے پاس بھیجا گیا، یعنی محمد بن علی کے ایک اور بھائی تھے صالح بن علی، ان کے پاس بھیجا گیا۔ ان خواتین نے وہ رحم کی درخواست کی، تو پہلے تو اس نے بنو امیہ کے یعنی بنو مروان کے مظالم وہ گنوائے کہ بھئی تمہارے باپ مروان نے جناب ہمارے بھتیجے ابراہیم کو قتل کیا، اور ہشام بن عبد الملک نے زید بن علی کو قتل کیا، اور یزید نے حضرت حسین اہل بیت کو قتل کیا، میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے پھر رحمی کی درخواست کی، تو بہرحال پھر یہ کہ صالح نے ان کو امن و امان دے دیا، عورتوں کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے محمد بن اشعث، یہ بنو امیہ کا بہت بڑا امیر تھا، تو اس کو بھی امان دی گئی، اور بس یہ اس سے شرط دی گئی کہ وہ اپنی تلوار کو بس وہ جہاد کے لیے استعمال کرے گا، خانہ جنگی میں استعمال نہیں کیا کرے گا۔ تو خیر یہ تاریخ امت مسلمہ میں نے ایسی کئی مثالیں لکھ دی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ البتہ کچھ ایسے واقعات بھی صفاحی کے دور میں پیش آئے کہ جس کی وجہ سے بنو عباس کے پہلے خلیفہ کے دامن پر ہی ایک بڑا دھبا لگ گیا۔ وہ واقعہ تھا ابن حبیرہ کے قتل کا۔ یہ یزید بن ابن حبیرہ جو تھا، یہ بنو امیہ کا بہت بڑا امیر تھا، اور اس نے اپنا جو قلعہ تھا ان کے حوالے نہیں کیا، اور 11 مہینے تک اس قلعے کے اندر وہ رہا، بنو عباس کے سامنے ڈٹا رہا۔ بہرحال آخر میں جناب وہ بھی ہمت ہار گیا، چونکہ اب آس پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں رہا تھا، تو اس کو ضمانت دی گئی کہ بھئی تو جیسے چاہے ہم سے ضمانت لے لے، ہم تجھے امان دیں گے۔ تو اس نے جناب ایک تحریری معاہدہ لکھ دیا، بھئی یہ مجھے یہ شرط چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ ظاہر جان و مال کی امان تو سب سے پہلے تھی، تو انہوں نے یہ امان اس کو دے دی، لیکن امان دینے کے بعد جب اس نے ہتھیار ڈال دیے، ان کے ساتھ آ کے گھل مل گیا، تو اس کو اچانک پھر دھوکے سے گرفتار کیا اور اسے
اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی، جن سب کے لیے اس نے امان لی تھی، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ جو واقعہ آپ سمجھیں کہ وہ باعث عار ہے، وہ واقعہ تھا ابو سلمہ کے قتل کا۔ یہ ابو سلمہ اسلامی تاریخ کی پہلی شخصیت ہے جس کو وزیر کا لقب ملا تھا۔ بنو امیہ جو تھے، یہ جو وزیر کا جو معنی ہے نا، یہ جو وزر کا لفظ ہے عربی کا، اس کا معنی ہے بوجھ، اور وزیر بروزن فعیل، وہ شخص جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور یہ عہدہ قدیم بادشاہوں میں چلا آ رہا تھا، خاص طور پہ ایران میں بہت سے وزراء کی کارنامے، جو نوشیروان کے وزیر تھے یا ان کے پہلے یا بعد والوں کے، ان کے حالات، ان کے کارنامے، ان کی جناب بہادری اور سیر و شکار، بہت کچھ مشہور ہے۔ مگر بنو امیہ کے کسی خلیفہ نے اپنے لیے کوئی وزیر پسند نہیں کیا۔ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وزیر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کمزور ہے اور یہ خود اپنی حکومت نہیں چلا سکتا، تو اس لیے وزیر رکھنے کو بنو امیہ شرم کی بات سمجھتے تھے۔ لیکن بنو عباس کا ذہن بالکل الگ تھا، تو انہوں نے حکومت کے آغاز ہی میں، بلکہ ابھی حکومت بنی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے، ابو سلمہ ایک شخص تھا جو عراق کے بہت زیادہ مالدار لوگوں میں سے، اور جب یہ تحریک خفیہ خفیہ چل رہی تھی تو اس نے ہر موقع پر مدد کی، اور اس تحریک کا جو مالی بوجھ تھا، معاشی بوجھ اٹھانے میں سب سے بڑا حصہ اس شخص کا تھا، اور حتیٰ کہ اس کو لقب دے دیا گیا وزیر آل محمد کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا وزیر، ان کا بوجھ اٹھانے والا۔ تو جب بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کو وزیر کا عہدہ اس کو دے دیا گیا، اور وزیر جو ہے وہ سلطنت کے جتنے انتظامی معاملات ہیں ان سب کو دیکھتا ہے۔ بادشاہ کے پاس یا خلیفہ کے پاس پھر بہت زیادہ وہ یکسو ہو جاتا ہے زیادہ بڑے کاموں کے لیے، مثلا کسی باہر کے ملک سے کوئی معاہدہ ہے، جیسے آپ بین الاقوامی سیاست کہتے ہیں، وہ بادشاہ یا خلیفہ کے پاس ہوتی ہے۔ اندرونی معاملات اور ذیلی تمام محکمے شعبے وزیر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آمدن خرچ سارا، یہ جھنجھٹ سارا اسی کا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ اس کو یہ حکومت کے اندر یہ عہدہ بھی اس کو مل گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بالکل شروع ہی میں، ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ صفح کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمہ ناراض ہے، اور کس بات پہ ناراض ہے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ ان لوگوں نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ خلافت جو خلیفہ ہوگا وہ بنو فاطمہ کا ہوگا، تو انہوں نے خود ہی حکومت سنبھال لی۔ یہ ناراضگی کا اس نے کوئی کھلم کھلا ایسا اظہار بھی نہیں کیا، کوئی تحریک چلائی ہو، لیکن کچھ لوگوں کے سامنے اس نے یہ بات کہی، اور یہ بات صفح کو پتہ چل گئی، تو چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اس یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ بنو عباس اپنے جو خاندانی ان کے فضیلت ہے یا ان کے مناقب ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہونے کے لحاظ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ہونے کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بنو عباس کے سیاست دانوں میں جو فریب ہے وہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ تدبیر تو پہلی ان میں تھی، یعنی یہ پورا خاندان جو ہے یہ تدبیر کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑکپن میں اتنے دانش مند تھے، جب تقریباً ان کی 15-16 سال عمر تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مشاورت میں شامل کیا ہوا تھا، مجلس مشاورت۔ اور نیچے بھی جیسے محمد بن علی کی تحریک سے آپ نے اندازہ لگا کتنے وہ دانش مند آدمی تھے، دور اندیش آدمی تھے، لیکن جب وہ دانش شرعی حدود سے باہر نکل جائے، اخلاقی دائرے سے باہر ہو جائے، تو پھر وہ دانش اور وہ عقل، وہ چالاکی اور فریب کہلاتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو پھر بنو عباس کے خلفاء کے اندر آپ کو بکثرت آپ کو نظر آئے گی، اور کہیں اس سے فائدہ ہوا، انہوں نے اچھے مقاصد حاصل کیے، اور کہیں اس کی وجہ سے وہ بدنام بھی ہوئے۔ بہرحال عباس کے دور میں کچھ بغاوتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان کا ذکر آپ تاریخ امت مسلمہ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ صرف میں ایک چیز کا ذکر کروں گا، بغاوتیں تو الگ رہیں، کچھ ایسی شخصیات تھیں جن پہ صرف شک تھا، وہ شک کی بنا پہ کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت میں شریک ہو سکتے ہیں یا اس کو یہ تقویت دے رہے ہیں، تو بعض بڑی نامور شخصیات کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، ابراہیم ابن میمون رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت، آپ سمجھے جیسے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور جیسے علمی لحاظ سے آپس میں بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ تو امام صاحب تو کوفہ میں تھے، اور ابراہیم ابن میمون یہ خراسان میں ہوتے تھے، لیکن تعلق بہت تھا، اور متقی اتنے تھے کہ اپنے علم سے انہوں نے کبھی ایک پیسہ نہیں کمایا۔ لوہار کا کام کرتے تھے، ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، تلوار تیار کر رہے ہیں،
درانتی تیار کر رہے ہیں، چھریاں تیار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تو وہ تھوڑا ہاتھ سے رکھا سیدھا مسجد کو روانہ ہو جاتے تھے، اور عباسی تحریک میں بھی شامل تھے۔ ان عباسیوں کا بہت بھرپور ساتھ دیا تھا تحریک کے اندر۔ تو لیکن جناب ان کو خدشہ ہو گیا کہ جناب یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کچھ بات تو انہوں نے کہی تھی، اور وہ بات صرف اسی قدر تھی، کوئی بغاوت کی بات نہیں تھی، صرف انہوں نے اسی قدر کہا تھا بنو عباس سے کہ آپ لوگوں نے قرآن و سنت پر عمل کا وعدہ کیا تھا، تو آپ قرآن و سنت پر آپ چلیں، تو ابھی آپ کی حکومت ابھی بنی ہے، اور ابھی آپ نے فلاں کو دھوکے سے قتل کر دیا، فلاں سے بدعہدی کر کے قتل کر دیا، تو یہ تو قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے، تو آپ قرآن و سنت پر پورا پورا چلیں۔ بس اتنی سی بات پر ان کو سزائے موت دی گئی، اور سزائے موت بھی ایسے دی گئی۔ اب یہ واقعات ایسے ہیں جو ہمارے جو احناف کے جو ہمارے ذخائر ہیں کتب کے، امام صاحب کے مناقب کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دوست ہیں امام صاحب کے، تو ان کو ایسی ضرب لگائی گئی کہ نہ تو بچ سکتے تھے، نہ فوراً ان کی جان نکل سکتی تھی۔ تو 3 دن تک ان کے زخموں سے خون نکلتا رہا، اور وہ پڑے پڑے تڑپتے رہے۔ 3 دن کے بعد وفات پا گئے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب کو جب یہ خبر ملی کہ ان کو قتل کیا گیا، اس طریقے سے قتل کیا گیا ہے، تو امام صاحب اتنا روئے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ امام صاحب بھی صدمے سے وفات پا گئے۔ اچھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ساری تحریک کے اندر ابو مسلم خراسانی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس نے ہر جگہ جا کے تقریریں کر کے لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف ابھارا تھا۔ اب ابو مسلم خراسانی سے ان کا کام پورا ہو چکا تھا، تو اب حکومت میں اصل تو صفا خلیفہ تھا، لیکن اس کا جو بڑا بھائی ہے منصور، وہ مشیر کے طور پہ ہر چیز میں اس کے ساتھ تھا۔ تو منصور نے صفا سے کہا کہ بھائی ابو مسلم سے ہم کام لے چکے ہیں، اب اس کو بھی قتل کیا جائے۔ تو صفا نے کہا کہ اس کے تو بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہماری تحریک میں کلیدی کردار اس نے ادا کیا ہے۔ تو منصور نے کہا کہ اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، اس کی جگہ اگر ہم ایک بلی کو بھیجتے، اتنا کام وہ بلی بھی کر دیتی۔ اب اس سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب پورا ہونے پہ سیاسی وفاداریاں اور سیاسی ترجیحات وہ کیسے بدل جاتی ہیں۔ صفا نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی، اور پھر 11 ذوالحجہ سن 136 کو دنیا سے رخصت ہوا۔ 30 سال اس کی عمر تھی، اور اس کی حکومت میں کوئی زیادہ یعنی ہمیں کوئی تعمیری ترقیاتی کام کوئی نظر نہیں آتے۔ وہ زیادہ وقت اس کا حکومت کو مستحکم کرنے میں، مخالفین پر قابو پانے میں وقت گزر گیا۔ جو 2-3 انتظامی چیزیں ہیں جو نئی اس نے دی، ایک تو وہی کہ اس نے منصب وزارت اس نے قائم کیا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد قریبی زمانے تک، یعنی بنو عباس کا تو پورا ہی زمانہ، ایک بس وزیر ایک عہدہ ہوتا تھا، اس کو وزیر اعظم نہیں کہا جاتا تھا، وزیر اعلیٰ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہی کے ہم پلہ ہوتا تھا۔ اور اس کے نیچے جو لوگ ہوتے تھے ان میں کوئی وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ایسا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا کہ اس کو وزیر ہو۔ شعبے ہوتے تھے، اور شعبوں کے لیے اس کا ایک آپ مقدم کہہ لیں یا اس کا ایک مسئول کہہ لیں، وہ ہوا کرتے۔ بہرحال بنو عباس نے یعنی ابو العباس صفا کے دور میں اگر کوئی قابل تحسین کام ہوئے ہیں تو یہ وہ کام تھے جو بنو امیہ کے دور میں بعض بدعات شروع ہو گئی تھی۔ ان میں سے کئی چیزوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر دیا تھا، بعض چیزوں کے بعد دوبارہ شروع کر دی گئی۔ تو جیسے اس میں سے ایک بدعت تھی وہ یہ کہ جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ، نماز جمعہ کا، نماز عیدین کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین ہمیشہ یہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے، مگر بنو مروان نے بیٹھ کے خطبہ دینے کی بدعت شروع کی۔ اس کا بانی خود مروان ابن حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پہ احتجاج کیا۔ خود مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے احتجاج کیا، یہ کون سا طریقہ آپ نے شروع کیا؟ تو بہرحال وہ انہوں صحابہ کرام کی اس بات کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا، یہ بھی مروان نے شروع کیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا جی، اچھا میں آپ کو تھوڑا سا، مجھے اس میں متشابہ لگ گیا، ٹھہرے آپ کو ذرا میں بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ عیدین سے پہلے خطبہ دینے کا یہ بدعت جو تھی مروان حکم نے شروع کی تھی، اور اس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے احتجاج کیا تھا، جو مسلم میں ہے۔ جو بیٹھ کے خطبہ دینے کا تھا یہ بنو امیہ کے کچھ اور امراء تھے، جیسے مسلم کے اندر روایت ہے، اس کا نام
کیا تھا، ہاں عبد الرحمن ابن ام الحکم نام تھا اس کا، اس نے یہ بدعت شروع کی تھی، اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت کعب بن عجرہ نے اس پہ احتجاج کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کچھ بدعات انہوں نے شروع کی تھی، اور اچھا مسئلہ بھی یہ ہوا کہ بعض اوقات بدعت جو چلتی ہے نا، لوگ اسی کو سنت سمجھ لیتے ہیں جب ایک طویل عرصے تک ہو۔ تو یہ چلی آ رہی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کو مستثنا کر دیں، ان کے بعد بھی یہ چلتی رہی ہیں بدعات، حتیٰ کہ عالم اسلام میں جو عام لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہی سنت طریقہ ہے۔ تو ابو العباس صفح نے آ کر ان بدعات کو ختم کیا، دوبارہ سنت طریقے کو شروع کیا۔ تو اس پہ ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ بنو عباس نے آتے ہی بدعات شروع کر دی، حالانکہ انہوں نے سنت طریقہ دوبارہ اس کو اختیار کیا تھا۔ تو پھر علماء نے اور فقہاء نے ان احادیث کو بیان کیا کہ نہیں بھائی، سنت طریقہ یہی ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ یہی ہے جو بنو عباس نے اختیار کیا۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بار ہارون رشید نے، ایک مشہور محدث تھے ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، جنہوں نے بنو امیہ کا دور بھی دیکھا، بنو عباس کا دور بھی، تو ہارون رشید نے پوچھا بھئی آپ بتاؤ، آپ نے دونوں زمانے دیکھیں تو بہتر کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نماز روزے کے لحاظ سے آپ بہتر ہیں، اور لوگوں کے نفع کے لحاظ سے وہ بہتر تھے۔ تو ہارون رشید نے پھر انہیں خوش ہو کے 6000 دینار ان کو انعام دیا۔ اچھا یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ نماز روزے کے آپ زیادہ پابند ہیں، لوگوں کے لیے وہ نافع تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ نماز روزہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ بھی نماز روزے کے پابند تھے۔ تو یہ بڑوں کا کلام ہوتا ہے، سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ نماز اور عبادات میں سنت کی پوری پابندی آپ لوگ کرتے ہیں، وہ بعض چیزوں میں سنت سے ہٹ گئے تھے۔ اور لوگوں کے نفع سے مراد یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور نئے شہر بنانا، نئے قلعے بنانا، نہریں وغیرہ کھدوانا، ان کاموں کے اندر وہ آگے بڑھتے۔ اچھا جی، بنو عباس کے دوسرے خلیفہ پر آتے ہیں، ابو جعفر المنصور۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ عباس جو پچھلا خلیفہ تھا، یعنی ابو العباس صفح، اس کا بھی اصل نام عبداللہ تھا، اور اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ منصور اور صفح دونوں کے اصل نام عبداللہ تھے، دونوں ہی عبداللہ بن محمد تھے۔ یہ جب خلیفہ بنا تو اس کی عمر تھی 41 سال، اور بڑا قابل آدمی تھا۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں تقریباً سارا جو لڑکپن اور نوجوانی کا زمانہ اس نے حدیث سیکھنے میں، علم حدیث حاصل کرنے میں، احادیث یاد کرنے میں اس نے یہ زمانہ گزارا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ مسند حدیث پر بیٹھتا اور امت کے بڑے محدثین میں شمار ہوتا، اس کو پھر سیاسی مہمات میں شریک ہونا پڑا، پھر ان کی حکومت آ گئی، پھر بھائی کے زمانے میں اس کا مشیر رہا، پھر اپنی حکومت آ گئی، تو اس کو پھر موقع نہیں ملا جو یہ چاہتا تھا، اس کا بڑا شوق تھا کہ میں محدث بنوں۔ تو خیر اس نے اپنے زمانے میں، ابتدائی زمانہ اس کا بھی تقریباً یوں سمجھیں کہ مخالفین کو ختم کرنے میں گزرا ہے، اور وہ بھی کوئی دلچسپ داستان نہیں ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو صرف بتا دوں کہ یعنی یہ چیزیں عبرتناک ہیں۔ سیاست کو اگر آپ دیکھیں، سیاست اگر شرعی دائرے کا انسان اس میں خیال نہ رکھے اور اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھے، بس بھئی جیسی بھی سیاست ہے ہمیں اس میں جانا ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے، جیسا اس زمانے میں تو یہ چلن انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو پھر وہ سیاست بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، دلدل ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں کو سیاسی تقاضے سمجھ کے پورا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ منصور نے جو بڑے بڑے کام کیے، مخالفین کو ختم کرنا، مخالفین کون تھے؟ سب سے پہلے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو اس نے جناب قید کرایا، اور وہ پھر قیدی کی حالت میں وہ شخص مرا ہے۔ یہ عبداللہ بن علی وہ تھا کہ جس نے ابو مسلم کے بعد ان کی خلافت قائم کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا، محمد بن علی کے بھائی عبداللہ بن علی۔ اور شام میں مروان ابن محمد کو اسی نے شکست دی تھی، جو ذاب کی جو لڑائی ہوئی تھی، جو بہت بڑی، ادھر سے 1,20,000 سپاہی مروان ابن محمد لے کے آیا تھا، ادھر سے یہ خراسانیوں کی قیادت کرتے ہوئے عبداللہ بن علی آیا تھا۔ تو اس کارنامے کی وجہ سے صفح نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرے بعد جو ہے نا خلیفہ آپ ہوں گے، لیکن وہ جانے سے پہلے صفح اپنے بھائی کو خلیفہ بنا گیا، تو عبداللہ بن علی کو غصہ تو آنا ہی تھا، تو اس لیے وہ پھر آمادہ پیکار ہو گیا۔ تو منصور نے بہرحال خلاصہ یہ کہ آخر اس پہ قابو پا لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا،
یہاں پہ ہم منصور کو ایک لحاظ سے معذور ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ بن علی نے بغاوت کا آغاز خود ہی کیا تھا، لشکر جمع کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو لیکن میں اصل عبرت اس پہ دلا رہا ہوں کہ یہ شخص عبداللہ بن علی، جو بنو امیہ کے لوگوں کو قتل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا تھا، وہ واقعہ جو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے نا، اور وہ بڑی مضبوط سند سے منقول ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ان لوگوں نے یہ علاقہ انہوں نے فتح کیا، یعنی شام کا علاقہ فتح کیا، تو اس پہ فتح کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے بلایا، یعنی عبداللہ بن علی نے مجھے بلایا، تو میں نے دیکھا اس کے آس پاس جو ہیں لوگ ہتھوڑے لے کے، ڈنڈے لے کے، تلواریں لے کے اس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور بنو امیہ کے لوگ گرفتار بھی آگے کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی اب آپ بتائیں کہ ہم ان لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کا مال اور یہ ان کی دولت وغیرہ ہم چھین سکتے ہیں؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بھئی ان لوگوں نے اگر مال جو لیا تھا بنو امیہ نے، وہ حلال طریقے سے لیا تھا، ان کی اپنی ملکیت تھی، تو پھر تو وہ انہی کی ملکیت ہے، آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ اور اگر ان لوگوں نے وہ ناجائز طریقے سے لیا تھا، تو وہ ناجائز طریقے سے لینا وہ آپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا کہ اس ناجائز مال کو آپ نے؟ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے قتل کرا دے گا عبداللہ بن علی، لیکن پھر اس کو کچھ طبیعت میں کچھ نرمی آ گئی، کچھ بارہ اسے مجھے تو چھوڑ دیا، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کسی بھی ٹائم پیچھے سے آ کے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اور وہ جو لوگ تھے پھر وہ جو ڈنڈے ونڈے لے کے اس کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ واقعہ پیچھے آپ کو مختصر بتا چکا ہوں، ان لوگوں نے پھر بنو امیہ کے امراء شہزادوں کو جو 80 کے قریب تھے، ڈنڈوں سے مار مار ان کو قتل کیا۔ تو جس شخص نے اپنے بھتیجوں کی حکومت بنانے کے لیے یا اپنے خاندان کی حکومت بنانے کے لیے دوسروں کو بے دریغ مارا، شرعی دائرے سے باہر ہو کے، چند سال بعد اس کا کیا انجام ہوا؟ جیل کے اندر اس نے تقریباً 9 سال اس نے گزارے ہیں، اور پھر مر گیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، نہ دین نہ دنیا۔ ادھر ابو مسلم خراسانی کا بھی یہی عبرتناک انجام ہے کہ اس نے جناب ایک دوسرے خاندان کی حکومت لانے کے لیے، بنو امیہ کو ہٹا کے بنو عباس کو لانے کے لیے عربوں کا قتل عام کرایا، اور جو کچھ کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آخر میں اس کا انجام کیا ہوا کہ جناب منصور نے اس کو بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے پاس اس کو بلایا۔ ابو مسلم خراسانی سمجھ چکا تھا، چالاک وہی بہت تھا کہ منصور کی نیت اچھی نہیں، اس لیے وہ اس کے پاس آنے سے کتراتا رہا، منصور اسے بلاتا رہا، وہ نہیں آتا تھا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ بنو عباس کے لوگ وہ چالاکی میں بہت تیز تھے، اور یہ جیسے جیسے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں تو آپ کو عقل و دانش نظر آئے گی نا، آگے آپ جائیں گے تو پھر وہ آپ کو تدابیر اور فریب اور حیلے، یہ چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ منصور نے ایک شخص کو بھیجا ابو مسلم کے پاس، اور اسے پوری ایک آپ سمجھے ڈرامہ اس نے کیا کہ تم جا کے ابو مسلم سے کہنا کہ امیر المؤمنین مجھ سے ناراض ہیں، تو اگر آپ کی سفارش ہو جائے تو امیر المؤمنین پھر مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اس طرح کی بات کرنی۔ تو یہ گیا پھر ابو مسلم کو ایسے ہی جا کے پوری وہ من گھڑت داستان سنائی کہ جی وہ تو مجھ سے ناراض ہیں، آپ سفارش کریں گے تو مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ ابو مسلم جیسا چالاک آدمی بھی اس کے اندر آ گیا، وہ سوچنے کا یار میں تو سمجھتا تھا کہ منصور مجھ سے ناراض ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو میری سفارش اتنی قیمتی کیسے ہوتی اس کے آگے؟ یہ تو خود اس کا درباری آ کے کہہ رہا ہے کہ سفارش کروں گے تو مجھ سے راضی ہو جائیں گے، چنانچہ اس نے وہ اس کا کام کر دیا اس درباری کا، اور وہ تو کام ہونا ہی تھا، وہ تو ڈرامہ تھا۔ جب اس کو پھر بعد میں خبر پہنچی کہ اچھا وہ درباری وہاں پہ دربار کے اندر کھویا ہوا مقام اس نے واپس حاصل کر لیا ہے، تو اسے اور بھی زیادہ اطمینان ہو گیا، اور پھر وہ منصور کے بلانے پہ آپ یوں سمجھیں کہ اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہوا کہ مجھے یہ عزت ملے گی، کوئی نیا منصب ملے گا وغیرہ، وہ پہنچ گیا، اور وہاں پہنچتے ہی منصور نے جلاد پہلی پردوں کے پیچھے چھپائے ہوئے تھے، اور پہلے اس کو جناب تانے دیے اور آخر میں پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے اس کے قتل کا، یہ 137 ہجری کا ہے، اور اس وقت ابو مسلم کی عمر 38 سال تھی، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کی جو پیدائش ہے یہ سن 100 ہجری کی اس کی پیدائش ہے۔ اور یہ تحریک میں کب شامل ہوا تھا؟ جو میں نے اس کا زمانہ بتایا نا کہ اس نے جا کے ایک آگ لگا دی تھی اس نے خراسان میں، وہ زمانہ تھا تقریباً 124 سے لے کے 130 تک کا زمانہ تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 24-25 سال کا نوجوان، اور اس نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرنے میں، ذہن سازی میں کتنا بڑا اس نے کردار ادا کیا، لیکن اس خداداد صلاحیت کو اس نے پوری طرح جو شرعی دائرہ ہے اس کے اندر استعمال نہیں کیا، بس ایک اقتدار کی ایک دوڑ تھی اس میں شامل ہو گیا، تو انجام کار نہ دین نہ دنیا کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ آیا۔
یہی آپ اگر سیاست دنیا کو دیکھیں گے نا، ان واقعات کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور دنیا کے جو سیاست دان ہیں، آج یہ پارٹی آج وہ پارٹی ہے، ان کی ظاہری دھوم دھام سے تم طراق سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ چند روزہ جناب اکڑ فوں ہے، پھر اس پہ خاک پڑ جانی ہے، لوگ بھول بھی جائیں گے کہ جناب کون سیاست دان تھا اور کون سی پارٹی تھی. بہرحال جی، منصور کے دور میں ایک عجیب چیز ظاہر ہوئی ہے جو آگے چل کے اس کے بیٹے مہدی کے دور میں بہت زیادہ نمایاں ہوئی تھی. وہ تھی اعتقادی فتنہ. یہ اعتقادی فتنہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ یہ میں زیادہ مہدی کے دور میں عرض کروں گا، اس میں ابھی صرف واقعات پیش کر رہا ہوں کہ زندیق اور بے دین لوگ وہ جگہ جگہ کھڑے ہوئے منصور کے دور میں. دو تحریکیں اس میں بڑی مشہور ہیں. ایک جناب سنزباد مجوسی کی تحریک ہے، اور ایک جو ہے اس میں دوسری جو تحریک ہے وہ راوندی تحریک ہے. یہ سنز باز جو ہے یہ زا کے ساتھ بھی ہے، بعض لوگ دال سے پڑھتے ہیں اور بعض اس کو سین کے زیر سے سند باد کہتے ہیں. بہرحال جو بھی اس کا تلفظ ہو، تو یہ شخص جو تھا یہ اس نے بغاوت کی. اصلاً یہ مجوسی تھا اور ابو مسلم خراسانی کا بڑا عقیدت مند تھا. اور ابو مسلم کے زمانے میں جو عربوں کو قتل کیا گیا تھا اس میں اس نے بہت بڑا حصہ لیا. جب اسے معلوم ہو کہ میرا پیر و مرشد ابو مسلم خراسانی قتل ہو گیا ہے، تو اس نے ہر طرف سے مجوسیوں کو جمع کیا اور بہت بڑی اس نے تعداد جمع کر لی. بہرحال منصور نے پھر اس کے خلاف لشکر بھیجا اور آخر اس بے دین کو مجوسی کو اس کو شکست ہوئی اور تقریباً اس کے 60,000 آدمی مارے گئے، خود بھی گرفتار ہو گئے، اسے قتل کر دیا گیا. یہ تو خیر مجوسیوں کی تحریک تھی. جو راوندی تحریک ہے وہ زندیقوں کی تحریک تھی. یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. ان کا جو سربراہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے اندر عیسیٰ ابن مریم کی جو روح تھی نا وہ حضرت علی میں آئی تھی. یعنی ایک عجیب و غریب عقیدہ تھا. وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو روح تھی وہ حضرت علی میں آئی تھی، پھر وہ روح عیسوی وہ آگے چلتی رہی ہے اور حضرت علی کی اولاد میں چلتی رہی ہے، اور پھر وہاں سے یہ بنو عباس میں آ گئی، عبداللہ بن عباس کے پڑپوتے ابراہیم میں آ گئی تھی. اور جب ابراہیم بن محمد کو مروانیوں نے قتل کیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکل گئی، اور وہ نکل کے جناب وہ اس میں پھر ابو مسلم خراسانی میں آ گئی. ابو مسلم خراسانی میں آگے جب وہ قتل ہو گیا تو وہ روح کبوتر بن کے اڑ گئی. اب یہ بالکل ایک کہانی تھی، ویسے پرانے زمانے کے دیو مالائی قصے ہوتے ہیں، یونان کے تھے، ایران کے تھے، ہندوستان کے تھے، بس اسی قسم کی وہ ایک کہانی تھی. تو اب یہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس راوندی تحریک کے لوگوں کی منصور کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ان کا آگے یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ اس زمانے میں جو مظہر خدا ہے نا، یعنی خدا کی وہ روح، اب وہ منصور کے اندر آ گئی. اب معلوم نہیں کس نے ان کو یہ عقیدہ پڑھایا، بہرحال یہ اسی طرح سے یقین کرتے تھے. تو یہ منصور کو خالق اور مانتے تھے کہ اللہ دنیا، نعوذ باللہ من ذالک، جو ایک متجسد شکل میں اللہ تعالیٰ کا ظہور منصور کی شکل میں ہوا. تو یہ بات ایک ہم کہتے ہیں منصور بہرحال وہ مسلمان آدمی تھا. تو اگر آج کل کوئی سیاست دان ہوتا نا، وہ تو کہتے ہیں ان کو تو اپنے ساتھ ملاؤ، ان کو تو اپنا بہت قریبی بناؤ نا، یہ تو مجھے خدا مانتے، میری ہر بات مانیں گے. ان کو تو جناب اپنے فوج کا جو ٹائیگر فورس انہی سے بنانی چاہیے. تو لیکن منصور بہرحال وہ صحیح العقیدہ تھا، اس لیے اس نے ان کے خلاف بڑی سختی کے ساتھ ان سے نمٹا. سن 141 ہجری میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ منصور نے ان کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، ان کو توبہ کی تلقین کی، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جیل پہ حملہ کر کے اپنے آدمی کو چھڑا لیا. تو یہ ایک جم غفیر نکل آیا، اور جناب وہ اس نے شہر کے اندر، کوفہ کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر دیا. اس وقت جو دارالخلافہ کوفہ ہی تھا، تو منصور جو تھا وہ اس وقت اپنے محل میں تھا، کوفہ کے محل میں. تو یہ سارے راوندی تحریک کے جتنے بھی یہ ہے نا پاگل، یہ سارے کھڑے ہو کے محل کا طواف کرنے لگے، جیسے کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، تو وہ اس طرح طواف کرنے لگے. تو منصور کو اتنا غصہ آیا کہ تھوڑے سے سپاہی اس کے پاس تھے، مطلب 100-200 سپاہی، انہی کو لے کے تلواریں کھینچ کے باہر نکل آیا کہ اب ان کو چھوڑنا نہیں. اور وہ لوگ بہت زیادہ تھے، تو نتیجہ یہ کہ منصور خود جو ہے نا گھیرے کے اندر آ گیا اور قریب تھا کہ وہ مارا جاتا. تو ایک امیر تھا معن ابن زائدہ، اس کے سخاوت کے واقعات
عربی ادب کے اندر آپ کو بہت ملیں گے، نفحۃ العرب کے اندر بھی اس کے واقعات ہیں۔ تو معن بن زائدہ جو تھا یہ منصور سے روپوش ہوا ہوا تھا، منصور اس سے ناراض تھا کسی بات پہ، اسے خطرہ تھا میں قتل ہو جاؤں گا، تو کوفہ ہی میں وہ چھپا ہوا تھا۔ تو اسے جیسے ہی پتہ لگا منصور کی جان خطرے میں ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک دم وہاں پہنچ گیا، اور بہت ہی بہادر آدمی تھا، یہ اکیلا وہ کئی سو کے برابر سمجھا جاتا تھا، اتنا بڑا شمشیر زن تھا۔ تو اس نے پھر آگے آ کر مقابلہ کیا، اور آخر میں یہ تقریباً سارے جو لوگ تھے مارے گئے، رامندی تحریک والے۔ اور منصور نے پھر اس کے بعد پوچھا بھائی یہ کون ہے بھائی اتنا بہادر، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑتا رہا۔ پھر اس نے اپنا نقاب اتارا اور کہا جی آپ کا غلام معن ابن زائدہ جو آپ سے روپوش تھا، تو پھر منصور نے اس کو معاف کر دیا۔ بہرحال کہ ایسے کئی واقعات جو ہیں نا منصور کے دور کے اندر بغاوتوں کے اور بدعقیدہ لوگوں کے پیش آئے ہیں۔ استاد سیس نامی ایک زندیق تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے تو 3 لاکھ افراد جمع کر لیا۔ 3 لاکھ افراد بہت بڑی فوج ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں منصور نے اپنے بیٹے مہدی کو بھیجا اور اس نے جا کے بہت بڑی جنگ لڑی ہے، جس میں 70,000 وہ زندیق اس میں قتل ہوئے۔ منصور کے دور کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے اسلامی اگر ہم نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ ہے فقہ کی تدوین، مگر یہ فقہ کی تدوین سرکاری طور پہ نہیں ہوئی، بالکل غیر سرکاری تھی۔ اگر سرکاری طور پہ ہوتی تو اس کو اتنی مقبولیت حاصل نہ ہوتی، اور یہ کام کرنے والے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام صاحب کے مناقب سے آپ سب واقف ہیں، جب بھی ہم فقہ کی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو امام صاحب کے تذکرے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو لیکن بھائی اتنا میں عرض کروں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام جو شروع کیا تھا وہ 120 ہجری میں شروع کیا تھا، یعنی یہ بنو امیہ کے آخری دور میں کام شروع ہو چکا تھا، اور 144 ہجری تک یعنی 22 سال تک یہ تدوین فقہ کا کام ہوا ہے۔ اور اس میں جو مسائل جو تیار ہوئے نا 144 ہجری تک، جو فقہی دفعات یعنی اگر مسئلہ کے نام سے الگ الگ کریں، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، تو امام صاحب کی وفات تک تقریباً 83,000 مسائل تیار ہو چکے تھے۔ 38,000 عبادات سے متعلق تھے اور 45,000 وہ معاملات سے متعلق تھے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے، وہ بھی تقریباً اسی دور میں ہوا ہے، یعنی جو موطا انہوں نے اس کو مرتب کیا، اور اس کے اندر انہوں نے زیادہ جو اس کے اندر فقہی دلائل ہیں، یہ روایات ہیں، وہ مدنی صحابہ کرام کی ہیں، اور جسے فقہ اہل مدینہ کہا جاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو شروع کیا تھا نا، جب موطا مالک ابتدا میں 10,000 احادیث یا 10,000 آثار صحابہ وغیرہ ملا کے 10,000 روایات تھی، پھر اس پہ غور کر کے اسے اور کم کیا، پھر اور کم کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں موطا کو مختلف حضرات نے امام ان سے لیا ہے، ٹھیک ہے، امام یحییٰ نے بھی لیا ہے، امام ابو مصعب نے لیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ تو جو موطا عام طور پہ مشہور ہے، جس کو موطا مالک کہا جاتا ہے، جو امام یحییٰ سے منقول ہے، اس میں 3,674 روایات ہیں، یعنی 3,500 سے اوپر ہے۔ دوسری جو ابو مصعب رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس میں 3,000 سے تھوڑا اوپر ہے، یعنی 3,000 سے 50-60 روایتیں اوپر ہیں۔ اور جو امام محمد نے جو نقل کی ہے اس میں صرف 1,000 سے تھوڑا 7-8 روایتیں 1,000 سے اوپر ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ خلاصے کا خلاصہ وہ نکالتے گئے موطا کا، اور کوشش کرتے رہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی روایت نہ ہو یا کم سے کم ہو کہ جو مجروح ہو۔ اچھا جی، تو یہ 2 کام ہوئے امام صاحب کے ساتھ۔ جو منصور نے بعد میں کیا وہ تو میں آگے بتاؤں گا، اور اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ علوی حضرات کا خروج کیسے ہوا۔ جو منصور کے دور کا آپ کا سب سے بڑا جو واقعہ، جو لرزہ خیز جو تحریک تھی یا زلزلہ انگیز تحریک آپ کہہ سکتے ہیں، علوی حضرات جو تھے وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ ہمیں خلافت کا وعدہ کر کے پھر ہم کو نہیں دیا گیا۔ اس میں جو سربراہ تھے نا اس گھرانے کے، وہ تھے عبداللہ بن حسن مصنع۔ عبداللہ بن حسن مصنع حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، ٹھیک ہے، سگے پوتے تھے، یعنی ان کے والد کا نام بھی حسن تھا، لیکن یعنی حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام بھی حسن تھا، ان کو فرق کرنے کے لیے حسن مصنع کہا جاتا تھا۔ ان حسن مصنع کے بیٹے تھے عبداللہ، اور یہ عبداللہ بن حسن مصنع اتنے بڑے عالم تھے
کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، سفیان ثوری ان کے شاگرد تھے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ خود کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ اچھا، تو صفا کے دور میں صفا نے سخاوت کا برتاؤ کیا، بے شمار بے حساب دراہم دنانیر وہ ان کو دیتا رہا، اور ان کی خوب خاطر مدارات کرتا رہا، اور مقصد بھی اس کا سیاسی تھا کہ بھئی یہ لوگ خاموش رہیں، بس یہ ان کو یہ دیکھ، جو ایک بادشاہ کو ایک عیش و آرام مل سکتا ہے ان سے زیادہ میں ان کو دے رہا ہوں، تو بے مطلب مجھے ان سے خطرہ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن جب منصور کا زمانہ آیا تو منصور جو تھا یہ اس کو دانقی کہا جاتا تھا۔ دانق عربی زبان کے اندر جو ایک سمجھے ایک درہم کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے روپے کے اندر پیسے ہوتے ہیں، تو آج کل تو پیسے بازار کے اندر بھی نظر نہیں آتے، لیکن اب سے 20-25 سال پہلے بھی تو پیسہ بہت چلتا تھا۔ تو ہمارے بچپن میں تو ایک پائی کی ہوتی تھی، ہم ایک پائی کی جا کے چیز لے کے آتے تھے، اور ایک پائیاں جمع کر کے بعد اوقات جب 100 پائیاں ہوتی تھی تو پورا روپیہ ہو جاتا تھا، اور 1 روپے میں تو بندہ بادشاہ ہوتا تھا، کیا کچھ نہیں خرید لیتا تھا۔ تو وہ سن دانق جو ہے چھوٹا سکہ ہوتا تھا، تو منصور جو تھا ایک ایک دانق کا حساب کر کے رکھتا تھا، اور آپ یہ سمجھیں کہ بخل اس میں، بخل کی حد تک آپ کفایت شعار تھا، تو لوگوں میں اس کا نام ہی دانقی پڑ گیا تھا۔ جیسے عوام پھر چڑ بنا لیتے ہیں نا کسی کی، یا کوئی اس کو لقب اس کا مزاحیہ سا رکھ دیتے ہیں، دانقی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو اپنے خرچے میں اتنا کفایت شعار، یہ منصور شاہی محل میں رہتا تھا، لیکن محل کے اندر اس نے ایک الگ کچا کمرہ بنایا ہوا، اس کچے کمرے میں اپنا بستر، سادہ سا بستر جیسے ایک سپاہی کا ہوتا ہے، ایک مسافر کا ہوتا ہے، وہ سادے بستر پہ رہتا تھا، آرام کرتا تھا۔ تو جس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، دوسروں میں کیا خرچ کرے گا، تو اس لیے وہ سارے عطیات وغیرہ اس نے بنو ہاشم کے اور بنو فاطمہ کے بند کرا دیے۔ تو اب ان کو اور ناراضگی بڑھی کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے سلوک بھی سخت شروع کر دیا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ عبداللہ بن حسن کے 2 بیٹے، انہوں نے خود کہا ان سے کہ آپ اپنی بیعت لو، چنانچہ انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ 2 بیٹے تھے، ایک محمد اور ایک ابراہیم۔ محمد وہ نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور ابراہیم ان کو ابراہیم ہی کہا جاتا تھا، اور یہ دونوں لڑکے بہت ہی نیک سیرت تھے اور بڑے عالم فاضل اور شمشیر زن بہادر، ساری خوبیاں ان لوگوں میں موجود۔ اور لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ نفس زکیہ پر اگر اتفاق ہو جاتا تو شاید ہماری تاریخ کچھ اور ہوتی، ایک خیال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال جب یہ خفیہ بیعت شروع ہوئی تو نفس زکیہ نے مہدی کا لقب اختیار کیا، اور قدرتی طور پہ حضرت مہدی کی کئی علامات ان میں جمع ہو گئی تھی، یعنی حضرت مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں، قطع نظر اس کے ان روایات کی اسنادی حیثیت کیا ہے، لیکن وہ علامات قیامت کی جو کتب ہیں ان کے اندر وہ روایات ہیں کہ جی نام تو محمد ہوگا، والدہ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ، یہ تو تھا ہی ان میں، سید تھے۔ اس کے علاوہ جو میں بتا رہا ہوں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی، تو وہ لکنت ان کی زبان میں بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور مہدی کے بارے میں یہ تھا کہ جب مہدی کو بولنے میں ذرا دشواری ہوگی تو بعض روایات میں اپنی ران پہ ہاتھ ماریں گے، بعض میں اپنے سینے پہ ہاتھ ماریں گے، تو نفس زکیہ بھی ایسا کرتے تھے۔ اب یہ قدرتی طور پہ ہی ایسا کرتے تھے، یہ تحریک کے لیے انہوں نے شروع کر دیا تھا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے گرد پھر جمع ہونے لگے، اور جناب بیعت ان کی جگہ جگہ پر کئی سال تک یہ انہوں نے اس طرح کام کیا، اور عالم اسلام میں کون سا صوبہ ایسا تھا جہاں ان کی بیعت خفیہ طور پہ نہ ہوئی۔ اور اس دوران یہ سفر بھی کرتے رہتے تھے، ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے تھے، اور منصور کو بھی کچھ بھنک پڑ گئی تھی، اس نے جاسوس پیچھے لگائے ہوئے تھے، یہ دونوں بھائی کبھی بھی منصور کے ہاتھ نہیں آ سکے۔ منصور خود سفر کر کے بعد اوقات حجاز آیا، پتہ لگانے کی کوشش کی، پھر بھی پتہ نہیں لگا۔ تو آخر پھر منصور تنگ آ گیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جناب عبداللہ بن حسن کو گرفتار کر لیا، ان کے گھر کے اور افراد کو بھی گرفتار کر کے ساتھ لے گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اور وہاں جیل کے اندر بھی ظاہر ان پہ سختیاں تھیں، ان کے ساتھ کے لیے ایسا ماحول نہیں تھا کہ بندہ ذرا سکون سے وہاں پہ آرام کر سکے، مناسب کھانا نہیں، سختیاں تھیں۔ اسی سختیوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد جو عبداللہ بن حسن تھے وہ جیل ہی کے اندر ان کی وفات ہو گئی، ان کی عمر 92 سال تھی۔ اسی طریقے سے ان کے جو ایک بیٹے تھے حسن بن عبداللہ، یعنی محمد نفس زکیہ کے بھائی، وہ بھی جیل میں وفات پا گئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ بھئی آپ اپنی حکومت آپ نے بنا لی ہے، اور وہ اب یہ امام صاحب جانتے تھے اب یہ حکمرانی جو ہے یہ بھی ایک دیکھیں سلطان متغلب کی حیثیت رکھتی ہے،
اور سلطان متغلب کی حکومت جب وہ قائم ہو جاتی ہے، وہ طریقہ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف بغاوت بھی جائز نہیں۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بغاوت تو نہیں کی، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ حکمرانوں کے ایسے غلط اقدامات کے خلاف آپ نے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ تو امام صاحب کلمہ حق بلند کرتے رہتے تھے، وہ بڑی سخت تقریریں کرتے تھے منصور اور اس کے لوگوں کے بارے میں، اور اسی وجہ سے پھر ان کو بعد میں گرفتار کیا گیا اور پھر قید کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور میں ذرا آگے بتاؤں گا، یہاں تو ابھی میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ پھر اس میں یہ ہوا کہ منصور نے پہلے نفس زکیہ نے پھر یہ کہ مدینہ میں اعلان کر دیا، خروج کا اعلان کر دیا، اور خروج کے اعلان میں ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ پورے عالم اسلام سے وہ کھڑے ہونے کا وہ خواب بھی ادھورا ہی رہ گیا۔ اور منصور کی ایسی ہیبت تھی عباسی افواج کی کہ لوگ کہیں بھی کھڑے نہیں، صرف یہ مدینہ کے اندر جب نفس زکیہ کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ مدینہ کے لوگ کھڑے ہوئے۔ تو منصور نے نفس زکیہ کو جناب خط بھیجا، اور اس میں جناب کچھ وعدہ وعید اور تنبیہ سبھی کچھ تھا۔ نفس زکیہ نے اس کا جواب دیا، پھر منصور نے اس کا جواب دیا۔ وہ بڑے یعنی دلچسپ خطوط ہیں، اور میں نے تاریخ امت مسلمہ میں تقریباً ان کا اکثر حصہ میں نے لکھ دیا ہے۔ پورے خطوط دیکھنے چاہیں تاریخ تبری میں آپ کو مل جائیں گے، تو اکثر حصہ میں نے اس میں لکھا ہے، انہی کو پڑھ لیں آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس سے ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو سیاسی کشمکش تھی نا، یہ کوئی دینی کشمکش آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دونوں طرف سے اپنے خاندان کی برتری کا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک دعویٰ تھا۔ ان کے خطوط میں بنو عباس کے سب سے افضل اور بالا تر ہونے کے دعوے ہوتے تھے، ان کی جانب سے ان کے جوابات ہوتے تھے، اور عجیب و غریب دلیلیں ہوتی۔ بہرحال آخر میں نفسی زکیہ کے خلاف منصور نے فوج بھیجی، مدینہ وہ فوج پہنچی، اور عیسیٰ بن موسیٰ جو تھا منصور کا سپہ سالار، وہ یہ فوج لے کے پہنچا ہے، 4000 سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ اب 4000 سپاہی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن شاید منصور کے پاس اتنی زیادہ فوج تھی نہیں، یا مختلف محاذوں پہ لگی ہوئی تھی، یا اس کو اندازہ تھا کہ مدینہ میں نفس زکیہ کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال یہ 4000 سپاہی یہاں پہنچ گئے، اور نفس زکیہ کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات ہوئے، وہ بھی ناکام رہے، اور آخر میں پھر جناب وہ جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ میں نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں نفس زکیہ اس لڑائی کے اندر وہ قتل ہو گئے۔ یہ جو ان کا جو خروج تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک جرت کا ایک نمونہ تھا، ایک بہادری اور دلیری کا ایک نمونہ تھا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خروج سے امت مسلمہ کو کوئی فائدہ اس سے وابستہ نہیں تھا۔ اگر شریعت کے مطابق حکومت بنو عباس کرتے، یا بنو امیہ کرتے، یا جناب بنو فاطمہ کرتے، بات امت کے لیے تو ایک ہی تھی، خاندانوں کے آنے جانے سے کوئی ہمارا مفاد یا ہمارا تعلق وابستہ نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نفس زکیہ جو ہے تدبیر کے اندر کمزور تھے، جیسے بنو عباس تدبیر میں بہت تیز تھے، تدبیر میں یہ کمزور تھے۔ انہوں نے خروج کے وقت یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے خروج ایسے وقت میں کیا ہے کہ جناب کوفہ، بصرہ، جزیرہ اور جناب خراسان والے سب میری بیعت کر چکے ہیں، اور وہ میرے ساتھ ہی خروج کریں گے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ خود جزیرۃ العرب سے یا مدینہ سے بھی ان کو اتنے لوگ نہیں ملے جتنا کہ ملنے چاہیے تھے۔ اچھا، جب ان کے قتل کی اطلاع پہنچی ان کے بھائی ابراہیم کو، وہ اس وقت عراق میں جو خروج کی تیاری وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی خروج کر دیا، اور یہاں پر جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایک بڑی تعداد تھی ان کے ساتھ۔ نفس زکیہ ہے، مدینہ میں اتنے لوگ نہیں، عراق میں ویسے بھی گنجان آبادی ہے، تو جناب بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے، اور حد یہ ہے کہ انہوں نے بصرہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور جب جناب انہوں نے منصور کو یہ خبر ملی، تو صورتحال یہ تھی کہ منصور کی فوج جو تھی وہ بکھری ہوئی تھی، الگ الگ محاذوں پر بکھری ہوئی تھی، اس کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے۔ اب یہ 2000 سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم کا مقابلہ ناممکن تھا، لیکن منصور کی ہوشیاری اور چالاکی دیکھیں کہ اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کو حکم دیا۔ وہ عیسیٰ بن موسیٰ تو مدینہ میں نفس زکیہ کے بعد وہ فوج گئی ہوئی تھی، ان 4000 کو کہا بھی تم ادھر سے واپس آؤ، تب تک ہم کیا کریں جی۔ اب یہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ 3 دن میں 2 دن میں واپس آ جائے، 15 ایک دن کا سفر تھا بیچ میں۔ یہ 15 دن اگر ابراہیم نے پہلے پیش قدمی کر دی ہوتی کوفہ کی طرف، منصور کی طرف، تو آپ سمجھے خلافت عباسیہ کا ادھر ہی خاتمہ ہو جاتا۔
لیکن شاید ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ منصور کے پاس فوج کم۔ اب اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ بڑی بڑی تحریکوں میں، انقلابات میں، ایک اطلاع جو ہوتی ہے وہ سمجھے پوری فوج سے زیادہ کام کر جاتی ہے۔ اب یہ صرف ایک صحیح اطلاع نہ پہنچنے کی وجہ سے ابراہیم اپنے اتنے بڑے لشکر کو لے کے وہ اپنی جگہ پر ہی رہے اور انتظار کرتے رہے کہ منصور کی فوج آئے گی۔ اور منصور نے 2000 فوج بھیجی، وہ اس طریقے سے کہ انہیں کہا کہ اپنی فوج کو پھیلا کے رکھنا اور رات کو جگہ جگہ دور دور الاؤ مطلب روشن کر دینا، یعنی کہیں پہ اگر دو تین سپاہی بھی کھڑے ہیں تو ایک الاؤ وہ روشن کر دیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ وہ تدبیر تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنائی تھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فوج واقعی زیادہ تھی، 10,000 سپاہی، لیکن پھر بھی آپ نے جو تدبیر اپنائی کہ یہ سپاہی جگہ جگہ الاؤ روشن کریں گے، اور اس سے اہل مدینہ کے اوپر اور زیادہ رعب طاری ہو گیا، یہ تو کوئی شاید 50-60 ہزار فوج آ گئی ہے حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں منصور نے وہی تدبیر اپنائی ہے، تو اس لیے ابراہیم نے پیش قدمی نہیں کی۔ اب جناب عیسیٰ بن موسیٰ بھی پہنچ گیا، اب 15,000 فوج اب تیار ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جناب جنگ ہوئی ہے۔ اور اچھا، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے نا ابراہیم نے ایک اور یہ سمجھیں کہ تکنیکی لحاظ سے غلط فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں جو میدان جنگ میں اتر کے لڑنے کی جو تکنیک تھی نا کافی بدل چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جیسے بدر کی لڑائی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور جو آمنے سامنے کی لڑائیاں ہوئی ہیں، جیسے احد کی لڑائی بھی آمنے سامنے ہوئی، ان میں یہ تھا کہ پوری صف ایک دوسرے سے لڑتی، یعنی اگر ایک صف کے اندر، اگر مثال کے طور پہ ایک فوج کے اندر 3,000 سپاہی ہیں، تو 3,000 سپاہی وہ 6 صفیں بنا لیں گے، اور 500 سپاہی ہر صف کے اندر ہوں گے۔ ادھر سے بھی اندازہ کر کے وہ اتنی صف بنائیں گے، اور پھر یہ دونوں صفیں جیسے نماز کی صف جیسے ہوتی ہے نا، اس کے مثل صفیں ہوتی اور وہ لڑتی تھی آپس میں۔ بعد میں جب صحابہ کرام نے رومیوں کے ساتھ جنگیں لڑیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا طریقہ کار تکنیکی لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ وہ صفوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے اندر گھڑ سواروں کے گزرنے کا بیچ میں راستہ رکھتے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ اجنادین میں صرف رومیوں کو دیکھ کے وہ تکنیک سمجھ لی اور اپنی فوج کو ویسے تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ قدیم تکنیک جو تھی اب یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے رفقا نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج کو اسی طریقے سے اس نئی تکنیک کو کردوس کہا جاتا ہے، جمع کرادیس، کہ ہمیں کرادیس کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے۔ تو ابراہیم نے آیت پڑھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ دیکھو میں قرآن سے استدلال کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو بالکل ایسی صف میں لڑتے ہیں جو ایک دیوار کی طرح ہو۔ تو ہم کردوس نہیں بنائیں گے، ہم لمبی صف بنا کے ہم لڑیں گے۔ اب جناب جب وہ لمبی صف کے ساتھ جب جنگ شروع ہوئی تو جناب یہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ شروع میں تو خیر اس لمبی صف نے عباسیوں کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن انجام کار بہرحال عباسی وہ غالب آ گئے، اور خود ابراہیم جو تھے شاید جنگ اور لمبی کھنچتی رہے، ابراہیم کو ایک تیر آ کے لگا اور وہ اس تیر سے وہ جناب جاں بحق ہو گئے، اور عباسیوں نے ان کا سر کاٹ کے منصور کو بھیج دیا۔ یہ 25 ذوالقعدہ 125 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو خروج تھا نفس زکیہ اور ان کے بھائی کا، یہ ناکام رہا اور امت کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ منصور اگر ہم ائمہ اربعہ کے مسلک کے مطابق اگر دیکھیں نا تو یہ خروج جائز نہیں تھا، اور ائمہ اربعہ کے مسلک کے بارے میں کہہ رہا ہوں، باقی نفس زکیہ اور حضرات خور عالم فاضل تھے، یہ ائمہ اربعہ کے پابند نہیں تھے، اور ائمہ اربعہ کا جو فقہ تھی اس وقت میں وہ اس طرح مدون ہو کے سامنے آئی بھی نہیں تھی، تو ہر فقی اپنے فقہ پہ عمل کرتا تھا، تو ان کا بھی اجتہاد اپنی جگہ پر تھا، اس پہ کوئی الزام تراشی یا طعن نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نتیجے کو جب دیکھتے ہیں تو نتیجہ کچھ بھی امت کے حق میں نہیں نکلا، اور ایک اس کے جیسے کہتے ہیں سائیڈ افیکٹس کسی چیز کے ہوتے ہیں نا، وہ بہرحال اس کے ہوئے، اور وہ یہ کہ نفس زکیہ کے جو بہت زیادہ جو عاشق لوگ تھے، عشق میں جیسے کہتے ہیں نا وہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے بندہ، اور کچھ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، ایسے لوگوں نے پھر نئی باتیں آگے شروع کر دی، کبھی نفس زکیہ وہ شہید نہیں ہوئے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ چلے گئے، وہ دوبارہ واپس آئیں گے، اور وہ شخص جو قتل ہوا تھا نفس زکیہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے نفس زکیہ کا اس کو ہم شکل بنا دیا تھا، وہ منصور کا سپاہی تھا،
یہ سمجھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام والی جو کہانی تھی نا وہ یہاں پہ فٹ کر دی، تو ایک مستقل فرقہ بن گیا، اور یہ فرقہ بڑا سخت رافضی فرقہ بن گیا جس کو محمدیہ کہا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ نفس زکیہ جو ہیں، یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا نا، وہ مہدی اصل میں نفس زکیہ ہیں، وہ آ کے پھر دوبارہ دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اچھا جی، منصور کے دور میں ایک جو مسئلہ تھا وہ اسپین کا بھی رہا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسپین ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور وہاں پہ ایک شہزادے عبد الرحمن الداخل یا عبد الرحمن اول نے، جو بنو امیہ کا شہزادہ تھا، اپنی حکومت قائم کر لی۔ منصور کو یہ برداشت نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی اپنی حکومت قائم کرے، وہ بنو عباس کے پاس رہنی چاہیے، چنانچہ منصور نے وہاں پر حملے کے لیے فوج بھیجی، مگر وہ فوج ناکام ہوئی، اور اس کا فوج کے سپہ سالاروں کے سر کاٹ کے عبد الرحمن نے منصور کے پاس بھیج دی۔ تو منصور نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ شکر ہے کہ میرے اور عبد الرحمن کے درمیان سمندر حائل ہے، یعنی اگر یہ ایسا سمندر بیچ میں نہ ہوتا تو وہ وہاں سے یلغار کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے، آپ یوں سمجھے کہ بنو امیہ نے اس کے بعد اسپین کا خیال چھوڑ ہی دیا، اس کے بعد پھر کسی نے اسپین کو فتح کرنے کی یا دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ منصور کی وفات ہوئی ہے سن 158 ہجری میں۔ یہ جو تھے نا حکیمی دوائیوں کا یہ بڑا شوقین تھا۔ اب وہ کون سی دوائیاں یہ تو تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میرا خیال ہے شاید جوارش جالینوس یا اس قسم کی چیزیں، یہ بڑی پرانی دوائیاں ہیں۔ تو یہ ہاضمے کے لیے، کیونکہ بدہضمی اس کو، پرانی بدہضمی تھی اس کو، تو وہ ہاضمے کی یونانی دوائیاں استعمال کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ کوئی دوائیوں کا ری ایکشن ہو گیا یا واللہ عالم کیا ہوا، بیماری اس کی بہت بڑھ گئی، حج کے لیے جا رہا تھا، حج کے سفر میں بالکل یعنی سمجھے کہ مکہ پہنچا تھا، ابھی حج شروع نہیں ہوا تھا، 6 ذی الحجہ کو اس کی وفات ہو گئی۔ تو جو مکہ میں قبرستان ہے جنت المعلی، وہاں پر منصور کی قبر ہے۔ مہدی کو اس نے اپنا جانشین اس نے متعین کر دیا، اور مہدی کا جو سیرت ہے وہ بالکل منصور سے الگ تھی۔ کئی چیزوں میں منصور عبد الملک ابن مروان کے مشابہ تھا۔ عبد الملک بن مروان بنو مروان کا دوسرا حکمران تھا، منصور بنو عباس کا دوسرا حکمران تھا۔ عبد الملک بہت بڑا عالم فاضل آدمی تھا، منصور بھی بہت بڑا عالم فاضل آدمی تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کئی بار انہوں نے سنایا ہے، اور بڑا وہ یعنی مستند واقعہ ہے، البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ منصور نے ایک دفعہ جو نا، اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو کوئی تمنا ہے، آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا، حکومت مل گئی، مخالفین ختم ہو گئے، سبھی کچھ مل گیا، کچھ اور آپ کو چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک چیز چاہیے مجھے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ میں چاہتا ہوں کہ میں محدث بنوں، میں طلبہ کو حدیث پڑھاؤں۔ تو یہ سن کے تو جتنے عمرا وزراء درباری، وہ جلدی جلدی وہ طلبہ کی طرح حلقہ بنا کے بیٹھ گئے، اور کہنے لگے ٹھیک ہے جی، آپ استاد میں اپنا کاپی اور قلم وغیرہ لے کے جی حدیث املا کرائیں ہمیں۔ تو منصور نے یہ دیکھا تو ایک طنزی انداز میں کہا کہ لستم بہم، تم وہ لوگ ہو ہی نہیں، انما ہم الدنیسۃ ثیابہم، وہ طلبہ حدیث وہ ہوتے ہیں ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، المشققۃ ارجلہم، طلبہ حدیث وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں پھٹ چکے ہوتے ہیں، یعنی حدیث کی طلب میں سفر کر کر کے پاؤں پھٹ چکے ہوتے ہیں، الطویلۃ شعورہم، بال لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، کئی کئی ہفتے ان کو حجامت کرانے کا موقع نہیں ملتا، برد الآفاق و نقلۃ الحدیث، دنیا کے کونے کونے میں پھرتے ہیں اور حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو تم وہ لوگ نہیں ہو، تم کیا تمہیں حدیث میں پڑھاؤں۔ منصور کا جناب جو مقابلہ تھا وہ، اچھا جیسے آپ دیکھیں کہ عبد الملک کا جو مقابلہ تھا وہ عبداللہ بن زبیر سے ہوا اور سعید بن جبیر سے ہوا، تو منصور کا مقابلہ اپنے زمانے کی نیک ہستیوں نفس زکی اور ابراہیم سے ہوا۔ اور عبد الملک بھی بہت کفایت شعار تھا، بخل کی حد تک، منصور بھی بالکل ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ عبد الملک نے جناب پہلے، عبد الملک نے 21 سال حکومت کی، منصور نے 22 سال حکومت کی۔ عبد الملک نے اپنے سب سے مضبوط بازو، اپنے دست راست عمرو بن سعید کو قتل کیا، منصور نے جناب ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں آپ کو دونوں کی سیرت میں کئی دلچسپ چیزیں جو آپ کو ملیں گی۔ ایک آج کا سبق ہمارا منصوری پہ ختم ہو جائے گا جی۔ منصور کا جو ایک بڑا کارنامہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ہے بغداد کی تعمیر، ٹھیک ہے۔ اور بغداد کا جو شہر تھا یہ 145 ہجری میں اس نے یہاں پہ اس نے کام شروع کیا، اور 149 ہجری میں
اس کی تکمیل ہوئی. تکمیل سے مراد یہ نہیں کہ پورا ہی بغداد بن گیا، مراد یہ کہ جو سرکاری عمارتیں ہیں، شہر کی فصیل، بازار کے لیے الگ علاقہ، یعنی جس میں یہ منتقل ہو سکتا تھا وہاں جا کے اور لوگوں کی رہائش شروع ہو سکتی تھی، تو یہ 149 سے مکمل ہو گیا. اور اس پہ تقریباً 2 کروڑ درہم خرچ ہوئے. اور یہ 2 کروڑ درہم روپوں کے لحاظ سے میرا خیال ہے شاید یہ خربوں تک معاملہ چلا جائے. بہرحال بہت خوبصورت شہر تھا. اصل جو چیز تھی نا بغداد کی خوبی، اس کا نقشہ تھا. آپ جب بھی کوئی چیز تعمیر کریں نا، کوئی کام آپ کریں، حتیٰ کہ اگر آپ ایک کمرہ بھی تعمیر کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ نقشے کو فائنل کریں، اس پہ غور کریں غور کریں غور کریں. جتنی بار آپ اس کو بنائیں گے اور ختم کریں گے پھر بنائیں گے، اتنی بار وہ پہلے سے اچھا بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کے پاس جتنی صلاحیت لگا سکتے ہیں نقشے پہ آپ لگائیں، اس میں کمی نہ کریں. تو منصور کا نے یہ جو کام کیا بغداد کے نقشے کے لیے، دنیا سے چن چن کے ماہرین بلوائے. اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جو دائرے کی شکل میں تھا. بالکل ایک دائرہ تھا، اور دائرے میں ایک وہ چیز ہے جو اب آج اس زمانے میں متعارف ہوئی ہے، جسے سرکل روڈ کہا جاتا ہے یا رنگ روڈ کہا جاتا ہے. ایک روڈ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو شہر کے گرد گھومتے ہوئے کسی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے چلے جائیں. اور یہ بھی سب شہروں میں نہیں ہے، کئی ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہے، بعض شہروں میں ہے. تو یہ رنگ روڈ والا جو کام تھا، یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے منصور نے کیا. جب آپ بغداد کی فصیل سے اندر داخل ہوتے تھے تو ایک سڑک فصیل کے اندر پورے شہر کے گرد وہ چکر لگاتی تھی، اور اس سڑک سے شہر کے اندر سڑکیں جاتی تھی. تو اب آپ کو اگر شہر کے کسی محلے میں جانا ہے تو ایسا نہیں آپ اندر جا کے گم ہو جائیں گے، اب کہاں مڑوں اب کہاں مڑوں. اب بھائی آپ اپنے اسی سرکل پہ آپ گھومتے رہیں، جو آپ کا علاقہ ہے وہ بورڈ آپ کو لگا نظر آ جائے گا کہ یہاں سے آپ نے انٹر ہونا، وہاں سے اندر چلے جائیں. اور جو شہر کا بالکل سینٹر تھا، درمیانی حصہ، یہ اسلام آباد کے اندر بہت سے، بلکہ میں خیال اکثر جو محلے ہیں یا سیکٹر کہا جاتا ہے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ بالکل ایک بیچ کے اندر اس کو مرکز کہتے ہیں. اس مرکز کے اندر مارکیٹ ہوتی ہے، اس مرکز کے اندر مسجد ہوتی ہے. منصور نے، آپ یہ سمجھے کہ اس کا بانی وہ تھا. بالکل شہر کے بیچ کے اندر وہ مرکزی علاقہ تھا جہاں جامع مسجد تھی، جہاں منصور کا محل تھا، جہاں امراء وزراء کے شہزادوں کے محلات تھے، اور جہاں پر سرکاری دفاتر تھے. ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی تھی. اسی طریقے سے جو کینٹ ایریا ہے وہ الگ تعمیر کرایا، بغداد کے مشرق میں دریا کے دوسری طرف، وہاں پہ اس کو جناب تعمیر کرایا گیا. اور جو سب سے اونچی جو تھی اس کی عمارت بغداد کی، اسے قبۃ الخضرا کہا جائے. قبۃ الخضرا ایک سبز رنگ کا بہت اونچا گنبد تھا جو منصور کے محل کے اوپر تھا. منصور کے محل کو کہا جاتا تھا قصر الخلد. اس کے اوپر یہ گنبد تھا، اور یہ بغداد سے جو مسافر دور سے آتے تھے ان کو نظر آتا تھا. تو اس قبۃ الخضرا کو اسے بغداد کا تاج اور بغداد کا پرچم بھی کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ منصور کے دور میں، یعنی 158 اس کی وفات ہوئی، 157 تک اضافے ہے. 157 میں اس نے تجارتی مراکز کے لیے جنوب میں ایک الگ سے علاقہ تعمیر کرایا. سمجھے پورا شہر ہی تھا وہ ایک قسم کا، اسے کرخ کہا جاتا تھا. ہر قسم کے بازار وہاں پہ منتقل کیا، ہر بازار الگ تھا. یعنی کپڑا فروشوں کے لیے بازار الگ تھا. بازار سے مراد یہ کہ باقاعدہ دکانیں پکی بنا کے دی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ دکانیں کرائے پہ دے دی گئی، کسی نے خریدنی چاہیے تو خرید لی. تو کپڑے والوں کا الگ ہے، اور سناروں کا الگ ہے، اور اسی طریقے سے جو طبیب ہیں ان کی لائن الگ ہے. اور منصور نے کہا تھا جو قصاب ہے نا، یعنی قصائی، ان کی جو مارکیٹ ہے بالکل کونے میں، سب سے آخر میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں سے بو آئے گی اور وہ دوسروں کو پریشان کرے گی. تو بہرحال یہ جناب بغداد چلتا رہا، حتیٰ کہ 5 صدیوں تک یہ شہر آباد رہا. 656 میں ہلاکو خان نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. ایک چیز وہ بتانے سے رہ گیا، وہ بھی اہم چیز ہے، لیکن وہ آپ مطالعہ کر لیجئے گا. یہ تھی منصور کے حالات میں تاریخ امت مسلمہ میں، سوم، حصہ سوم، صفحہ 431 سے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ 431 سے آگے کوئی 8-10 صفحے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات کا جو قصہ ہے وہ اس میں میں نے تفصیل سے لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، جو آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سبق میں ہم مامون الرشید تک ہم اس کو کور کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.